سورہ انعام آیت نمبر 42 تا 45۔ ترجمہ: ہم نے ان امتوں پر جو تم سے پہلے تھیں پیغمبر بھیجے، اور جب وہ ان کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے انہیں شدت اور تکلیف اور رنج و بے آرامی میں مبتلا کر دیا کہ شاید وہ بیدار ہو جائیں اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ جب ہمارا عذاب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے خضوع کیوں نہیں کیا اور سر تسلیم کیوں خم نہ کیا، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ہر اس کام کو جو وہ کرتے تھے ان کی نظروں میں پسندیدہ کر کے دکھایا۔ جب نصیحتوں نے کوئی فائدہ نہ دیا اور جو کچھ انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی وہ اسے بھول گئے، تو ہم نے نعمتوں میں سے تمام چیزوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر خوشحال ہو گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ دل لگا لیا۔ تو ہم نے یکا یک انہیں دھر پکڑا اور سخت سزا دی، تو اس وقت وہ سب کے سب مایوس ہو گئے اور امید کے تمام دروازے ان پر بند ہو گئے۔ اور اس طرح سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا اور ان کی نسل منقطع ہو گئی۔ اور حمد مخصوص ہے اس خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، اور حمد مخصوص ہے اس خدا کے لیے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔ تفسیر: نصیحت قبول نہ کرنے والوں کا انجام۔ ان آیات میں بھی گمراہوں اور مشرکین کے بارے میں گفتگو جاری ہے، اور قرآن ایک دوسرے راستے سے ان کو بیدار کرنے کے لیے اس موضوع کا پیچھا کرتا ہے، یعنی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گزشتہ زمانوں اور صدیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گمراہ، ستمگر اور مشرک امتوں کی کیفیت ان سے بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے تربیت و بیداری کے عوامل ان کے لیے برے کار لائے گئے، لیکن ان میں سے ایک گروہ نے پھر بھی کسی کی طرف توجہ نہ کی، اور آخرکار ایسی بدبختی ان کی دامنگیر ہوئی کہ وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن گئے۔ پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، اور چونکہ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی لہٰذا ہم نے انہیں بیداری اور تربیت کی خاطر مشکلات اور سخت حوادث مثلاً فقر و فاقہ، خوشحالی اور بیماری، درد و رنج اور باسا و ضرر سے دوچار کر دیا کہ شاید وہ متوجہ ہو جائیں اور خدا کی طرف پلٹ آئیں۔ بعد والی آیت میں کہتا ہے کہ انہوں نے ان دردناک اور بیدار کرنے والے عوامل سے نصیحت کیوں نہ لی اور بیدار کیوں نہ ہوئے اور خدا کی طرف کیوں نہ لوٹے۔ اصل میں ان کے بیدار نہ ہونے کی دو وجوہات تھیں۔ ان میں سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ گناہ کی زیادتی اور شرک میں ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دل تاریک اور سخت ہو گئے اور ان کی روح کوئی اثر قبول نہیں کرتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ شیطان نے ان کی نفس پرستی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے اعمال کو ان کی نگاہ میں زینت دے رکھا تھا، اور جس برے عمل کو وہ انجام دیتے تھے اسے خوبصورت و زیبا اور غلط کام کو درست و صحیح خیال کرتے تھے۔ بعد والی آیت میں مزید کہتا ہے کہ یہ جب سخت گیریاں اور گوشن مالیاں ان کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوئیں تو ہم نے ان کے ساتھ محبت اور مہربانی کا راستہ اختیار کیا، اور جب انہوں نے پہلے سبق کو بھلا دیا تو ہم نے ان کے لیے دوسرا سبق شروع کر دیا، اور طرح طرح کی نعمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے کہ شاید وہ بیدار ہو جائیں، اور اپنے بیدار کرنے والے اور ان نعمتوں کو بخشنے والے کی طرف توجہ کر لیا، اور اپنے پیدا کرنے والے اور نعمتوں کو بخشنے والے کی طرف توجہ کر لیں اور راہ راست کو پا لیں۔ لیکن یہ سب نعمتیں دوہری خصوصیات رکھتی تھیں، یہ ان کی بیداری کے لیے اظہار محبت بھی تھیں، اور اگر بیدار نہ ہوں تو دردناک عذاب کا مقدمہ بھی تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان ناز و نعمت میں ڈوبا ہوا ہو اور وہ اچانک وہ سب نعمتیں اس سے چھین لی جائیں تو اس کے لیے انتہائی دردناک ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر اس سے تدریجاً واپس لی جائیں تو اس صورت میں اس پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ اس لیے کہتا ہے کہ ہم نے انہیں اس قدر نعمتیں دیں کہ جس سے وہ مکمل طور پر خوشحال ہو گئے، لیکن وہ بیدار نہ ہوئے، لہٰذا ہم نے ان سے وہ اچانک چھین لی اور ہم نے انہیں عذاب دیا اور امید کے سب دروازے ان پر بند کر دیے۔ اس طرح ستمگروں کی نسل منقطع ہو گئی اور ان کی دوسری نسل آگے نہ چل سکی۔ دابر اصل میں کسی چیز کے پہلے اور آخری حصے کو کہتے ہیں، اور چونکہ خداوند تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے تمام ذرائع کو برے کار لانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لہٰذا آیت کے آخر میں کہتے ہیں حمد مخصوص اس خدا کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ چند اہم نکات۔ نمبر 1، بعض اوقات یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان آیات اور گزشتہ آیات کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ گزشتہ آیات میں یہ بات صراحت کے ساتھ بیان کی گئی تھی کہ مشرکین ہجوم مشکلات کے وقت خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور خدا کے سوا ہر کسی کو بھلا دیتے ہیں، لیکن ان آیات میں ہے کہ ہجوم مشکلات کے وقت بھی وہ بیدار نہیں ہوتے۔ ایک نقطے کی طرف توجہ کرنے سے یہ ظاہری اختلاف ختم ہو جاتا ہے، اور وہ یہ نقطہ ہے کہ شدائد کے ظہور کے وقت جلدی گزر جانے والی اور وقتی بیداریاں
بیداری شمار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جلد ہی اپنی پہلی حالت کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں چونکہ توحید فطری کا بیان کرنا مقصود تھا، اس کے ثبوت کے لیے وہی بیداری اور وقتی توجہات اور غیر خدا کو فراموش کرنا ہی کافی تھا، خواہ ایسا حادثہ کے موقع پر ہی ہو۔ لیکن ان آیات میں موضوع سخن ہدایت یابی اور بیراہ روی سے راہ راست کی طرف پلٹنے سے متعلق ہے۔ اس مسلمہ طور پر جلد گزر جانے والی اور وقتی بیداری اس میں کوئی اثر نہیں کرتی۔ بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ گزشتہ آیات پیغمبر کے ہمسر مشرکین کے ساتھ مربوط ہیں، لیکن زیر بحث آیات گزشتہ اقوام سے متعلق ہیں، لہٰذا ان دونوں میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بہت بعید نظر آتی ہے، پیغمبر کے ہمسر ہٹ دھرم مشرک گزشتہ زمانے کے گمراہوں سے بہتر ہوں۔ اس بنا پر صحیح حل وہی ہے جو اوپر بیان ہو چکا ہے۔ نمبر 2، زیر نظر آیات میں ہے کہ جب شدائد کے ظہور سے تربیتی اثر نہ ہو تو خداوند عالم ایسے گناہگاروں پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو کیا یہ کام تنبیہ کے بعد تشویش کے لیے ہے یا عذاب کے دردناک ہونے کا ایک مقدمہ ہے؟ یعنی اصطلاح کے مطابق اس قسم کی نعمتیں نعمت استدراجی ہیں جو سرکش بندوں کو بتدریج آہستہ آہستہ ناز و نعمت، خوشحالی اور سرور اور ایک قسم کی غفلت میں ڈبو دیتی ہیں، اور پھر ایک دم سے ان سے تمام نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے۔ آیت میں کچھ ایسے قرائن موجود ہیں جن سے دوسرے احتمال کی تقویت ملتی ہے، لیکن اس بات میں کوئی امر مانع نہیں ہے دونوں ہی احتمال مراد ہوں، یعنی پہلے بیداری کے لیے تشویش ہو، اگر وہ ممکن نہ ہو تو نعمت کے چھننے اور دردناک عذاب کرنے کے لیے ایک مقدمہ ہو۔ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل ہوا ہے: جب تم یہ دیکھو کہ خدا گناہوں کے مقابلے میں نعمت بخشتا ہے تو تم سمجھ لو کہ یہ سزا کا مقدمہ اور تمہید ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والی آیات کی تلاوت کی۔ مجمع البیان اور نور الثقلین درذیل آیات پر حضرت علی علیہ السلام سے ایک حدیث میں اس طرح نقل ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے آدم کے بیٹے، جب تم یہ دیکھے کہ خدا تجھ پہ پے در پے نعمتیں بخش رہا ہے جبکہ تو گناہ کرتا جا رہا ہے تو اس کی سزا اور عذاب سے ڈر، کیونکہ یہ عذاب کا مقدمہ ہے۔ نہج البلاغہ کلمہ 25۔ کتاب تخلیص الاقوال میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس طرح نقل ہوا ہے: امیر المومنین علیہ السلام کے غلام قمبر کو حجاج کے سامنے پیش کیا گیا تو حجاج نے اس سے پوچھا کہ تو علی ابن ابی طالب کے لیے کام کیا کرتا تھا؟ قمبر نے کہا: میں آپ کے لیے وضو کے اسباب فراہم کرتا تھا۔ حجاج نے پوچھا کہ علی وضو سے فارغ ہوتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ قمبر نے کہا کہ وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور آخر تک تلاوت کی۔ حجاج نے کہا: میرا گمان یہ ہے کہ علی اس آیت کو ہم پر تطبیق کیا کرتے تھے۔ قمبر نے پوری دلیری کے ساتھ جواب دیا کہ جی ہاں۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ 18۔ نمبر 3، ان آیات میں ہے کہ بہت سے رنج اور حوادث سے مراد توجہ اور بیداری کی حالت کو ایجاد کرنا ہے، اور یہ آفات اور بلاؤں کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ ہے جس کے متعلق ہم توحید کی بحث میں گفتگو کر چکے ہیں۔ لیکن توجہ کے لائق یہ بات ہے کہ اس امر کو پہلے لفظ لا شاید کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ذکر کا سبب یہ ہے کہ مصائب اور بلائیں بیداری کے لیے تنہا کافی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو آمادگی رکھنے والوں کے لیے زمین ہموار کرتی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ لعل کلام خدا میں عام طور پر ایسے مواقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں اور دوسری شرائط میں درمیان میں پائی جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہاں تذرع کا لفظ استعمال ہوا ہے جو اصل میں دودھ کے پستان میں آ جانے اور دھونے والے کے سامنے اس کے مطیع ہونے کے معنی میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لفظ توضع اور خضوع کے ساتھ ملی ہوئی اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا، یعنی ان دردناک حوادث کو ہم اس لیے ایجاد کرتے تھے کہ تاکہ وہ غرور اور سرکشی اور خودخواہی کی سواری سے نیچے ہوتے اور حق کے سامنے سر تسلیم خر کر لیں۔ نمبر 4، یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ آیت کے آخر میں خداوند تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ظلم و فساد کی جڑ کو کاٹنا اور ایسی نسل کا نابود ہو جانا جو اس کام کو جاری رکھ سکے اس قدر و اہمیت رکھتا ہے کہ شکر و سپاس کی جگہ ہے۔ ایک حدیث میں جو فضیل بن عیاض نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے، میں آپ علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص ستمگروں اور ظالموں کی بقا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کی نافرمانی ہوتی رہے۔ موضوع ظلم اس قدر اہم ہے کہ خدا نے ظالموں کو نابود کرنے کے مقابلے میں اپنی حمد و ستائش کی ہے اور یہ فرمایا کہ ستمگر قوم کی نسل منقطع کر دی گئی، اور حمد و سپاس صرف مخصوص ہے اس خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔